پہلا مہینہ جو ابھی گزرا اس کا نام تھا رجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم تحفے جو ملے تو اس مہینے میں ملے، تو اس مہینے میں معراج ہوئی۔ اللہ نے پھر پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو شرافت، عظمت، مقام عطا کیا۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا، نہ ہم نے معافیاں مانگی، نہ ہم نے نیکیاں کی، نہ ہم نے روزے رکھے، نہ ہم نے رب کو راضی کیا۔ بس وقت گزرتا جا رہا ہے، جو گزر گیا واپس آتا ہی نہیں ہے، افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس کی بھی تقریباً 15 قریب ہے۔ اس مہینے کا نام ہے شعبان۔ شین شرافت بتاتا ہے، عین بلندی، علو شان، بلندی بتاتا ہے، اور با نیکی دکھاتی ہے۔ یہ پورا مہینہ آپ کو عظمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو کے ایک ایک گھڑی رحمتوں سے بری ہوئی بتاتا ہے۔ روزہ رکھو گے جدا درجہ ہے، سجدہ کرو گے جدا درجہ ہے، فرض پڑھو گے جدا درجہ ہے، نوافل ادا کرو گے جدا درجہ ہے۔ یہ تمہاری عظمت کے لیے، عزت اور فخر کے لیے چند دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سال گزرے، بار بار یہ مہینے آتے گئے۔ 63 سال جب گزرے تو سال کے 12 مہینے 63 بار گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے صحابیات نے جب دیکھا، خاوند کی صحیح بات گھر والی بتا سکتی ہے، اور فرض معاملہ تو تھا نہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا اور مسجد والوں کو پتہ چلے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کی یہ بات اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بڑا عظیم سمجھا تھا، اور اس کے اندر اس طرح عبادت۔ صحابیہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، کبھی 13 روزہ رکھتے ہو، کبھی 14 رکھ لے ہو، کبھی 15 رکھ لیتے ہو، کبھی سموار رکھ لیتے ہو، کبھی جمعرات رکھ لیتے ہو، اور جب مہینہ رمضان سے پہلے کا آتا ہے، شعبان المعظم آتا ہے، تو جیسے نام ہے شعبان المعظم، آپ نے تو بڑی عظیم گھاٹی ہمیں بتا دی کہ بہت عظیم چیز ہے یہ، اتنے زیادہ روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ کی بندیوں، میں اس مہینے میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ رمضان کے لیے میرے اوپر آسانی ہو جائے۔ رمضان میں تو لوگ نماز کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں، تو ادھر میں سجدے زیادہ کرتا ہوں کہ وہ غنیمت بھی میرے لیے آسان ہو جائے۔ رمضان میں لوگ قرآن کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں، اس مہینے میں وہ عمل بھی بہت کرتا ہوں تاکہ وہ غنیمت بھی آسان ہو جائے۔ رمضان میں لوگ فرضی روزے رکھا کرتے ہیں، میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ رمضان کے فرضی روزے میرے لیے آسان ہو جائے، اس لیے کہ وہ فرض ہے وہ تو دنیا ساری رکھے گی۔ فرضوں کے لیے مشق نوافل سے کی جاتی ہے، جس بندے کے پاس نوافل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، وہ فرضوں کو صحیح کہاں ادا کر سکے گا؟ اس لیے مالک کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر کی شریعت میں ہر فرض سے پہلے نفل ضرور رکھے، ہر فرض سے پہلے نفل ضرور رکھے۔ فرض نماز معراج سے آئی ہے، اس کا انکار کر کوئی سکتا نہیں، اس کو تو چھوڑ سکتا ہی کوئی نہیں۔ جیسے زندگی باقی وہ فرض نماز بھی باقی ہیں، بقایا رہ گئی نوافل اور سنتیں۔ یہ پیارے پیغمبر کی وہ مکے مدینے والی ادائیں جن کو پیارے پیغمبر نے کر کے ہمیں دکھایا، تو شریعت بھی بن گئی، سنت بھی بن گئی، اور فرضوں کے لیے مشق بھی بن گئی۔
کہتے ہیں ایک آدمی کا مجھے کہتا ہے وہ جی 17 رکعتیں کون پڑھے گا عشاء کی؟ میں نے کہا کس نے کہا 17 رکعتیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھی ہیں اور یہ فلاں میرا، اس نے کہا 17 رکعتیں پڑھنا۔ میں نے کہا 17 رکھتے نہ پڑھو، 9 رکھتے پڑھو۔ دین کو لوگوں نے مشکل کیا ہوا ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ کتنے لوگ، ایک بچی کو میں سبق پڑھاتا تھا، وہ مجھے کہتی ہے میری اماں کہتی ہے عصر کی 8 رکھتے ہیں، تو کل صاحب آپ کہتے ہیں 4 ہی ہیں، آپ نے تو بالکل دین ادا کر دیا۔ میں نے کہا آپ کی ماما ویسے کہتی ہے 8 رکھتے ہیں، 8 نہیں 4 ہیں۔ جو چیز بتانی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، جس بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی وہ تو بتاؤ۔ 8 بتائی تب تو تم 4 بھی نہیں پڑھتی ہو نا۔ 4 رکعت فرض ہے عصر کے، یہ ادا کیا بہت اچھا۔ 17 رکعتیں وہ عشاء کی بتاتا جو مسجد میں بھی نہیں آتا۔ اس کے جو میں نے کہا نا 9 رکھتے ہیں، 4 رکعت فرض ہے، 2 سنتیں ہیں، 3 وتر ہیں، جس کو پڑھنا لازمی ہے، جس کو چھوڑنے پہ آپ گنہگار ہوں گے، ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ آج تک 17 بتاتے تھے، میں نے کہا 17 رکعتیں پڑھنے میں تو میرا گھنٹہ لگے گا۔ تو 17 بتایا کسی نے تو مسجد میں نہیں آیا، 9 بتایا کسی نے تو الحمدللہ وہ نمازی بن گیا۔ اور ویسے بھی انسان کی جب ظہر کی نماز رہ جاتی ہے نا، تو میں خود امام ہو کے کہتا ہوں جب رہ جاتی ہے تو میں جب 10 رکعتیں پڑھتا ہوں تو میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ 4 رکعتیں علادہ سنت، 4 رکعتیں فرض علادہ، 2 سنتیں علادہ، تو یہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو جو نماز طریقے پہ پڑھی جائے، اب امام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، 4 پیرے پڑھ لیتے ہیں، درمیان میں وقفہ ہو جاتا ہے، پھر 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، امام کے ساتھ اور آسانی ہو جاتی ہے، بعد میں 2 سنت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اتنی لمبی نماز نہیں، اتنا لمبا وقت نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے لیے میں مشق کرتا ہوں، اور یہ مشق بن کر رمضان کے روزوں کے لیے اللہ میرے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ روزے رکھے شعبان میں۔ شعبان کو غفلت کے ساتھ نہ گزارا۔ شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ ایک اور فضیلت بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رجب شہر امتی، شعبان شہری، رمضان شہر اللہ۔ میری امت چونکہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دیا کرتی ہے، زکوٰۃ ہر وقت چلتی ہے لیکن لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بات کر رہا ہے۔ تو میری امت چونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے رجب کو پسند کرتی ہے، اس لیے رجب میری امت کے ساتھ زیب دیتا ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے، مجھے شعبان سے بڑی محبت کہ میں زیادہ کثرت سے روزے رکھ لیتا ہوں۔ اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ کے احکامات، روزہ بھی، تراویح بھی اور گناہوں سے بچ کے چلنا بھی، یہ فرض اللہ نے کر دیا، تو مہینہ ہی اللہ کا ہے۔ سنبھالو گے تو اللہ تمہیں سنبھالے گا، بے قدری کرو گے اللہ تمہاری بے قدری کرے گا، بد نصیب بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی اتنی قدر کی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اٹھ کے دیکھا نبی علیہ السلام نہیں، صبح کا وقت ہے نہیں کہ وہ مسجد میں چلے گئے ہوں، 2 بجے کا ٹائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں۔ تلاش کرتی گئی، کونے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں کہ میں یوں سمجھی نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے۔ لیکن جب کان لگایا میں نے پاؤں سے تو مجھے سمجھ آئی نبی علیہ السلام کی سسکیاں اور دعائیں اور رونا دھونے کی حرکت مجھے محسوس ہوئی، تو میں نے کہا ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے سامنے سر بسجود ہے۔ اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ دعائیں پڑھ رہے تھے، اللہ کی رضا بھی مانگ رہے تھے، عفو کا معافیاں بھی مانگ رہے تھے، ناراضگی سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے اللہ سے، اتنا لمبا سجدہ آپ تو ہیں ہی اللہ کی بخشی بخشائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ اتنا لمبا سجدہ میں نے اللہ کے سامنے اس لیے کیا کہ اللہ کریم کو شکر گزار بندہ پسند ہے تو میں شکر گزاروں میں آ جاؤں۔ خوبی کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نیکیوں کو غنیمت سمجھا کرتے تھے۔
اس لیے الحمدللہ امت ان کو اچھے نام سے یاد کر رہی ہے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کی زندگی سمجھ رہی ہے، بہتری سمجھ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں، الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، اگر سارا دن مسجد میں کھڑے رہتے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، دونوں کو فرض اسلام یہی بتاتا ہے، درمیان میں جو بھی اپنا جائز کام ہے، حلال کام ہے، جائز کام عبادت ہے، حلال مزدوری عبادت ہے، کوئی مشکلات نہیں دین۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھی، کام کرتا گیا، وہ کام حرام ہو گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، بدن میں بھی آسانی آئی، سستی بھی ختم ہو جائے گی، اور آگے عصر تک جو کام کرے گا، کرتا جائز کام ہوگا، فرشتے اس کی عبادت لے کر رہے ہوں۔ کس کو پتہ اتنی بڑی فضیلت کا؟ عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کام کا چونکہ وقت ہی نہیں ہے، تو پھر اپنے گھر کی تیاری اور گھر کی ضروریات اور رات کی تیاری، کھانے پینے کے مسائل میں یہ جو بھی درمیانہ وقت ہے، اس کو اللہ عبادت بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، آپ لوگوں نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 1 دینار مزدوری مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 1 دینار مزدوری مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو 2 دینار مزدوری مل گئی۔ صحابہ سوال کرنے پہ آگے، اللہ صحابہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ صدیق اکبر کے درجات بلند فرمائے، اللہ حضرت عمر کی شان بلند فرمائے، اللہ حضرت عثمان کے درجے بلند فرمائے، اللہ حضرت علی کے درجے بلند فرمائے، حسن و حسین کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے، معاویہ بن سفیان کی نعمتیں اور خوشحالیاں اللہ قبول فرمائے۔ حضرت صحابہ کرام سوال کرنے پہ آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر، کام موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے زیادہ کیا، فجر سے لے کے ظہر تک وقت بہت بڑا ہے، پیسہ 1 درہم مل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کام زیادہ کیا، ظہر سے لے کے عصر تک، آج کتنا بڑا وقت ہے؟ 1 2 3 4 5 بجے ہم نماز پڑھتے تو عصر تک 5 گھنٹے کام بنتا، تو ان کو 1 درہم ملتا ہے، اور عصر سے لے کے مغرب تک 1.5 گھنٹہ بنتا ہے یا 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، اور ان کو زیادہ کام کرنے پہ مزدوری تھوڑا ملتی ہے، اور اس کو تھوڑا کام ملنے پر مزدوری زیادہ مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینے والا ایک ہی ہے، ان کے ساتھ بات کی کہ مزدوری کرو، صلہ تمہیں 1 درہم ملے گا، مزدوری میں کوئی کمی نہیں کی، کام ان کا اتنا تھا، حق ان کا جو تھا دے دیا، زیادتی تو کی نہیں۔ عصر تک جس نے کام کیا، اس کی بھی جو مزدوری بنتی تھی انصاف کے طور پہ وہی مزدوری دے دی، اور عصر سے لے کے مغرب تک کام اگرچہ تھوڑا ہے، لیکن مالک کائنات اس امت سے خوش ہے، اللہ 2 دے رہا ہے، کون پوچھے؟ میں مزدور لے کے آتا ہوں، اس کو پتہ ہے مجھے 1000 روپے دے گا، میں نے اس کو بھی 1000 روپے دے دیا، اس کو بھی 1000 روپے دے دیا، جو تیسرا آیا طالب علم تھا میں نے اس کو 2000 دے دیا۔ کوئی مجھے برا کہے گا؟ برا تو تب کہے گا، اس کو میں نے 800 دیا، اس کو میں نے 1000 دیا، پھر وہ برا کہے گا میری مزدوری پوری کرو۔ جب ان کو میں مزدوری پوری دے رہا ہوں، اس کو میں اپنی طرف سے زیادہ دے رہا ہوں، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس امت کی مثال ہے عصر کے بعد کام کرنے کی، اس کا سارا دین، سارے کام بڑے آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ باقی شریعتوں میں سارا دین مشکل تھا، سارے ان کے طریقے مشکل تھے، کرنے پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری بتا دی، روزے رکھ لو گے، ابھی 13 آنے والی ہے، 13 رکھ لو، 14 رکھ لو، 15 رکھ لو، یہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھنا ہے، سنت طریقہ ہے، رکھ لے کوئی تو ثواب ہے، ہر مہینے میں رکھنا ہے، اور یہ مہینہ چلا نہ جائے انشاءاللہ، اس میں یہ روزے ضرور رکھو۔ اللہ اکبر، جب یہ روزے رکھو گے
تو ان روزوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ رمضان المبارک کے روزے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور جب رمضان المبارک کے لیے یہاں سے تیاری کرو گے تو میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں۔ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ شریک تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ رمضان کی کیا یہ 15 دن کی بھی گارنٹی نہیں دے رہا۔ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے یہ جو 15 ہیں یہاں ہی فیصلے ہو جانے ہیں۔ تو جب یہاں ہی فیصلے ہو جانے ہیں تو گارنٹی تو منٹ کی بھی نہیں ہے۔ تو اگر رمضان سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے تو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں پورے رمضان کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ حدیث مل رہی ہے کہ ایک شخص شہید ہو کہ دنیا سے چلا گیا اور دوسرا شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بعد میں فوت ہوا۔ جب بعد میں فوت ہوا تو یہ پہلے جنت میں چلا گیا، اور جو پہلے شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ بتانے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ وہ مسئلہ نہ پوچھتے تو ہمیں حقیقت کا کیا پتا ہوتا، بات تو ختم ہو جاتی۔ جب بات کرنے والا بات کر دے بات ختم ہو گئی، آگے جو دوسرا سوال کرے گا تو بات حقیقت کھل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا شہید کا بہت بڑا مقام ہے، اور ابھی آپ حدیث بیان یوں کر رہے ہیں کہ رمضان روزے رکھے تھے اور بعد میں فوت ہوا تھا۔ شعبان میں شہید ہونے والا پہلے دنیا سے جا رہا ہے، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، اور بعد میں رمضان کے روزے رکھ کے جو جا رہا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے آئی پہلے پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اب سے ارادہ کرو انشاءاللہ شعبان چل رہا ہے، اب سے رمضان کی قدر دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ جو پہلے سے فرعون بن کے نمرود بن کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، مجھے تیری کیا ضرورت ہے؟ تو طلب پیدا کرو، جس چیز کی طلب دل میں نے رکھی ہے رب نے وہ پوری کر دی ہے۔ غیر ممکن چیز بھی اللہ نے ممکن بنا دی ہے۔ تو یہ تو نیکیاں ہیں، یہ تو دین ہے، یہ تو اللہ نے آسان ہی کرنا ہے بندے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تو وہ پہلے ہوا، حق تو یہ تھا کہ وہ جنت میں پہلے چلا جاتا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں بعد میں جب دوسرا بھائی فوت ہوا تو اس نے رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے تھے، جس کی نمازیں فرض 70 میں بدل گئے، نوافل فرضوں میں بدل گئے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کتنی بڑی ہے، یہ فضیلت اس کے پاس نہیں تھی جو فضیلت اللہ نے اس کی عمر بڑھانے سے اس کو عطا فرمائی، اس لیے اس کا حق تھا کہ یہ جنت میں پہلے چلا جاتا۔ عمر کے تقاضے سے آپ باپ بن سکتے ہیں، دادا بن سکتے ہیں، بیٹے کو کوئی دادا نہیں کہتا، دادا اپنی جگہ ہوتا ہے، باپ اپنی جگہ ہوتا ہے، بیٹا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن جب بات آئے گی جنت کی تو اللہ نے وہاں نیکیاں دیکھنی ہے، وہاں اللہ نے یہ نہیں دیکھنا پہلے کون آئے گا تو وہ پہلے جنت میں جائے گا، نہیں۔ زبیدہ عورت تھی، ہارون الرشید خاون تھا۔ جنت کی بات بتا دوں کہ جس کا محل اللہ نے بنایا اسی کو ملے گا، اور جس وقت اللہ بھیجے گا اسی وقت جائے گا۔ تو راستے میں ایک مسافر بیٹھا ہے، سوالی بیٹھا ہے، اس نے کہا مجھے کچھ پیسے دے دو، اللہ آپ کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ہارون الرشید بادشاہ بڑا دیندار تھا، اللہ درجے بلند فرمائے۔ اس نے کہا 1 روپے دینے پر جنت میں محل ملے گا، جنت کتنی سستی ہے، چھوڑو۔ بیوی نے کہا دے دو، دینا ہے تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا جو میرے پاس ہے میں دے دیتا ہوں، دے دے تیرا مال ہے۔ زبیدہ نے اس کو 1 روپے پکڑا دیا، مثال کے طور پہ دے دیا غریب کو، سوالی کو۔ اس نے دعا کر دی اللہ سے مسئلے بولو کون حل کرتا ہے، یہ نہیں کہنا پیر حل کرتے ہیں، یہ نہیں کہنا درباری حل کرتے ہیں، یہ نہیں کہنا مسافر نے حل کر دیا، نا عقیدہ صحیح بناؤ، دیا اللہ کے لیے تو مسئلہ کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ رات کو سوئی ہوئی ہے، خواب کے اندر ہارون الرشید کو رب ذوالجلال وہ منظر دکھا دیتا ہے۔ کون دکھاتا ہے جی؟ اللہ۔ دیکھا تو جنت میں محل ہے، اور محل کے اوپر لکھا ہے بیت زبیدہ۔ بیت زبیدہ کس کا گھر ہے جی؟ زبیدہ کا۔ اور زبیدہ کون ہے؟ ہارون الرشید کی بیوی ہے، اور نیند ہے چونکہ، اور یہ دوڑنا چاہتا ہے اس محل میں، بڑی خوبصورت دروازہ دیکھ کر اندر داخل ہونا چاہتا۔ جب قریب پہنچا تو فرشتے نے اس کو پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ میرا گھر ہے۔ کہا تیرا نہیں، اوپر دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہا زبیدہ میری بیوی ہے۔ کہا دنیا میں زبیدہ کا مال تیرا تھا، یہ جنت ہے زبیدہ کا محل، زبیدہ ہی کو ملی۔ جب بازو پکڑ کے پیچھے کیا نا تو پھر نیند ہو گئی۔ اور کہ کہا زبیدہ پھر چکر لگاتے ہیں۔ کہا کدھر؟ کہا اس مسافر کے پاس۔ وہاں پہنچے تو مسافر بھی کون تھا کسی عالم سے پوچھ لینا، حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ اس کو کہا کہ کل والی جو بات تھی
اس بات پہ عمل کرتے ہو تو کچھ پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے بھی آگے سے وہی بات کہی جو میرے رب کی طرف سے الہام تھا، کشف تھا۔ کہا کل دیکھنے بغیر بات تھی، اس لیے میں نے کہا تھا اس پہ جنت میں اللہ محل دے گا۔ آج تو دیکھ کے آیا ہے، دیکھنے بغیر اور منظر ہوتا ہے، دیکھ کے آ کے اور منظر ہوتا ہے۔ آج وہ وعدہ نہیں ہے پیسے دے دے دعا کر دوں گا، کل وعدہ کر رہا تھا پیسے دے دو جنت میں اللہ محل دے گا۔ اس نے کہا تو وعدہ کر رہا تھا، میں تو دیکھ کے آ چکا ہوں۔ اب وقت چلا گیا تو جس کا گھر ہے اس کو ملے گا جس وقت اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلے شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے صرف وجہ یہی بتائی کہ رمضان المبارک کے روزے اس کے تھے، جس کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو گئیں، رب ذوالجلال نے اس کو جنت میں پہلے داخل فرما دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ ہم مبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اس شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنانا، دعا کر رہے ہیں معصوم پیغمبر، اللہ والے پیغمبر، جن کی دعا کی قبولیت میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہم مبارک لنا فی شعبان، اس شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنانا، وبلغنا رمضان، یہ نہیں کہا رمضان کو مبارک بنانا، یہ کہا بلغنا، ہمیں پہنچا دے ربا، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک منٹ سیکنڈ کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بلغنا، تو ہمیں پہنچا ربا، کدھر پہنچا؟ رمضان، رمضان کے روزوں تک ہمیں پہنچا، زندگی ہماری باقی ہو تو ہم رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا رمضان کے لیے شعبان میں تیاری کر لو۔ ایک بزرگ ہیں 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے رب رمضان نصیب فرما، رب رمضان نصیب فرما۔ میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی، حدیث کو سامنے رکھ کے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے۔ اب اللہ عمر دے دیتا، رمضان جب ملتا، رمضان کے روزے رکھتے تو پھر 6 مہینے ان کی زبان پہ شاگرد کہتے ہیں 6 مہینے یہی دعا تھی، ربا جو روزے تیری توفیق سے رکھے ہیں وہ قبول فرما۔ سوچو پورا سال انسان ایک ہی دعا کرے، رمضان ہی رمضان، تو بتاؤ رمضان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس رمضان کی قدر دل میں بٹھاؤ، روزہ انشاءاللہ سارے رکھیں گے نا، تراویح انشاءاللہ سارے پڑھیں گے نا۔ اس سے پہلے ایک عمل کر دو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی، جس کو کہتے ہیں صلاۃ تسبیح۔ صلاۃ تسبیح کیا ہے؟ 4 رکعت کی نیت ہے، اور 4 رکعت کی نیت باندھ کر یہ جو نوافل کی طرح 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اس طریقے پر پڑھ لو۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس میں دہرایا جاتا ہے ہر رکعت میں، ہر رکن میں، رکوع سجدے میں۔ پہلے جب آپ کھڑے ہوں گے 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح، خاص اللہ کی رضا کے لیے منہ میں رہانا کعبہ شریف، اللہ اکبر، بس ہاتھ باندھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، رک جائیں گے۔ پھر تیسرا کلمہ آپ پڑھیں گے 15 مرتبہ، کتنے بار جی؟ 15 مرتبہ۔ جب آپ یہاں کھڑے ہو کے 15 بار پڑھیں گے، پھر آگے 15 بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، آمین کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، کوئی سورت پڑھتے ہو، جب پڑھ لیں گے رکوع نہیں کرنی، پھر اپنے 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 15 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے۔ پھر جب آپ رکوع کریں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر، پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر سجدے میں جا کے 10 بار پڑھیں گے، پھر اٹھ کے بیٹھ کے 10 بار پڑھیں گے، پھر سجدے میں 10 بار پڑھیں گے۔ ایک رکعت میں کتنی ہوگی؟ 75، 75 ضرب 4 کر دو 300 بنتا ہے۔ تو یہ صلاۃ تسبیح رمضان سے پہلے پہلے پڑھ لو، رمضان میں جب آپ کا گناہ کوئی نہیں ہوگا تو سارا مہینہ انشاءاللہ رحمت ہی رحمت بن جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنے چاچے کو فرماتے تحفہ دو، کون سا تحفہ مجھے دیتے؟ کہا اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سا تحفہ دے رہے ہو؟ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سا تحفہ دے رہے ہو؟ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کون سا تحفہ دے رہے ہو؟ جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف ہوں گے، خطا کیے وہ بھی معاف ہوں گے۔ کیا گنوں میں؟ 10 چیزیں پیغمبر نے حدیث میں گنی، کتنے جی؟ 10 چیزیں۔ گناہ کرنے کے 10 احتمالات ہوتے ہیں، 10 طریقوں پہ نافرمانی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 چیزیں گن کے فرمایا چاچا تحفہ دے رہا ہوں، ہر روز یہ عمل کر لیا کر، نہ ہو تو جمعے میں کر لیا کر، نہ ہو تو مہینے میں کر لیا کر، نہ ہو تو سال میں کر لیا کر، یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور کر لیا کر۔
تو انشاءاللہ اس عمل کو رمضان سے پہلے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حالات کچھ عجیب آتے جا رہے ہیں، رب سے رابطہ رکھیں۔ عذاب ہے تو رابطہ کس سے کرنا ہے جی؟ بیماریاں ہیں تو رابطہ کس سے کرنا ہے؟ جب اللہ سے رابطہ کرو گے تو اللہ بندوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، بندے کی عمر بھی جانتا ہے، بندے کے خرچے بھی جانتا ہے، ساری آسانیاں اللہ پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا